السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج 9 محرم کا دن ہے، اور 9 محرم کے دن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام اور یہ ایک قرآنی صورت پڑھ لیتے ہو تو یقین جانیں کہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی اللہ رب العزت اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ آپ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو موسلا دھار بارش کی طرح برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا اور اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے مسلمانوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اور اس مہینے بہت سے واقعات رونما ہوئے، جن میں سب سے بڑا واقعہ کربلا ہے۔ اور واقعہ کربلا کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ حضرت امام حسین نے اپنے آپ کو ساتھیوں سمیت دین اسلام کو بچانے کے لیے قربان کر دیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ 9 اور 10 محرم کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اہل کتاب کو اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، یعنی کہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس دن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فرعون کے ظلم سے نجات پائی تھی، اور فرعون اپنے ساتھیوں سمیت دریائے نیل میں غرق ہوا۔ اس لیے بطور شکرانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ہم اس کے تم سے زیادہ حقدار ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم یوم عاشوراء کے دن کے ساتھ یا 9 محرم کا روزہ رکھو یا پھر 11 محرم کا روزہ رکھ لیا کرو، یعنی کہ یا تو آپ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں یا پھر آپ 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لیا کریں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ کو معلوم ہے کہ ان روزوں کو رکھنے کا اجر کتنا بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1 سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور روزے کے اجر کا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ 9 یا 10 محرم کا روزہ رکھیں یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ ضرور رکھیں، تاکہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کو اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ مبارک عمل، وہ مبارک وظیفہ شیئر کرتے ہیں جسے آپ نے 9 محرم کے دن پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا آپ نے کیسے ہے؟ 9 محرم کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ اذان مغرب سے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ آپ نے سب سے پہلے تو پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھو یا 5 مرتبہ پڑھو یا اس سے زائد مرتبہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اور کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں
تو درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے 3 مبارک نام ہیں، یا غنیو، یا وہابو، یا رزاقو۔ ناموں کو دوبارہ سن لیں، یا غنیو، یا وہابو، یا رزاقو۔ اللہ رب العزت کے یہ 3 مبارک نام ہیں، ان ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان 3 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے کہ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا غنیو، یا وہابو، یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا غنیو، یا وہابو، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا غنیو، یا وہابو، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان 3 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک قرآنی صورت ہے جسے آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ قرآنی صورت ہے سورہ اخلاص۔ اب سورہ اخلاص کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے دنیا میں کسی بندے سے کوئی کام نکلوانا ہو تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اور اگر وہ اچھا بندہ ہوا تو وہ آپ کی مدد ضرور کرتا ہے۔ لیکن جب آپ سارے جہانوں کے بادشاہ کے پاس جاؤ گے، جو کیڑے کو پتھر میں رزق دیتا ہے، جو بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جو دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو مٹا دیتا ہے، جو اس ذات کے پاس جا کر آپ اسے پکارو گے، بار بار اس کی تعریف کرو گے، تو یقین جانے کہ آپ کے منہ سے الفاظ نکلنے کی دیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد بنا بسم اللہ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب آپ یہ عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ مانگنے کا دن ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اپنی حاجات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ دیں کہ یا پروردگار، تیرے سوا کون ہے جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے؟ تیرے سوا کون ہے جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ تیرے سوا کون ہے جو رزق عطا کرتا ہے؟ تیرے سوا کون ہے جو حاجات کو پورا کرتا ہے؟ اس طرح آپ اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، عمل کو مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، میرے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے موقع دیا تو پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ
اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آخر میں پھر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔